امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں انصاف کی اہمیت پر زور دینے کے لیے ایک کانفرنس رکھی گئی جس کے سامعین میں عبید بھی مدعو تھا۔ مختلف ممالک کے حاضر و سابقہ چیف جسٹس صاحبان کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اسکالر بھی خطاب فرما رہے تھے۔ اکثریت میں لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اسلام نے باقی تمام مذاہب کی نسبت انصاف پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ میرا دوست عبید چھاتی تان کر اپنے امریکن اور غیر مسلم دوستوں کی طرف داوطلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک پاکستانی شخصیت کو سٹیج پر آ کر خطاب کرنے اور انصاف کی اہمیت بتانے کی دعوت دی گئی۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے مشہور و معروف سابقہ چیف جسٹس تھے۔ پاکستانی شخصیت کا نام سنتے ہی میرے دوست کی بے چینی واضح ہوئی تھی، اور جب شخصیت کا نام بمعہدہ لیا گیا وہ عجیب و غریب کیفیت میں آ کر تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں اترنے والی لالی فقط لالی نہیں، ایک طوفان تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور آنے والے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا، جبکہ اسی دوران میرا دوست اٹھ کر بحر کی جانب چل دیا۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کرسی پر بٹھانا چاہا، مگر اس نے دگنی طاقت سے کھینچتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہم لوگ کانفرنس کو ادھورا چھوڑ کر بنا پاکستانی شخصیت کا خطاب سنے باہر نکل آئے تھے۔ وہ سیدھا قریبی مسجد گیا جہاں اس نے وضو کر کے نوافل کی نیت کر لی۔ میں تھوڑی دیر فارغ بیٹھا رہا، پھر میں نے بھی وضو کر کے تلاوت قرآن پاک شروع کر دی۔ اچانک سے میرا خیال اس طرف گیا تو وہ تقریباً ساکت لبوں کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ سرخ تھیں، چہرے پر غم چھا چکا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ مسجد سے نکلے اور کافی کی دکان پر چلے گئے۔ مجھے کافی کی دکان پر لے جا کر میرے دوست عبید نے بہترین کافی پلائی اور پھر اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا: میں پاکستان کے شہر جنگ کا رہنے والا ہوں۔ یہاں ہیوسٹن میں میرا ذاتی کاروبار ہے، عزت ہے، شہرت، اور سب سے بڑھ کر میں محفوظ ہوں۔ میرا ایمان محفوظ ہے۔ تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں میرے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہ تھی، یہاں تک شاید میرا ایمان تک بھی محفوظ نہیں تھا۔ میں کساب کا بیٹا ہوں۔ میرے والد صاحب نے ساری زندگی جانوروں کا بیپار کیا یا پھر جانور ذبح کر کے گوشت بیچا۔ انہوں نے محنت کر کے اپنے چھوٹے بھائی پر خرچہ کیا، اسے تعلیم دلوا کر وکیل بنایا۔ جب میرے والد صاحب کا بھائی یعنی میرا چچا وکیل بن گیا تو میرے والد صاحب نے اسے جج بنانے کا خواب دیکھا، مگر اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی وہ چل بسے۔ میرے والد صاحب کی موت کے وقت میرے چاچو کی شادی ہو چکی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، جبکہ میرے والد صاحب کے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، یعنی میں اور میری بہن۔ میں اپنی بہن سے بڑا تھا۔ میرے بعد میرے 2 چچا زاد کزن تھے، اس کے بعد سب سے چھوٹی میری بہن تھی۔ والد صاحب کی موت کے بعد چچا نے نگاہیں پھیر لیں۔ میں نے گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے ہوئے محنت مزدوری کا فیصلہ کیا اور گھر والوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی خاطر شیخو پورہ کی ملوں میں مزدوری کرنے لگا۔ میری والدہ صاحبہ رات کو بالکل نابینا ہو جاتی تھی، ان کو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب میری بہن 12 سال کی تھی، ایک رات میرے چچا زاد دونوں بھائیوں نے میری بہن کی زبردستی عزت لوٹ لی تھی۔ میری والدہ صاحبہ کو صبح واقعے کا علم ہوا تو اس نے جا کر میرے چچا کو سب کچھ بتایا اور اپنے بیٹے کا نکاح میری بہن سے کروانے کا کہا۔ میرے چچا جان اس بات سے اکڑ گئے۔ انہوں نے میری ماں، بہن، باپ سب کو بد چلن و بد کردار قرار دے دیا۔ جب میری والدہ کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے مجبوراً قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری طرف میرے چچا نے کسی کاغذ پر جعلی انگوٹھے لگوا کر میری والدہ، بہن اور مجھ پر کیس کر دیا۔
کہ میرا بھائی مجھے زمین بیچ کر فوت ہو گیا، اب اس کے اہل و عیال قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جب ہم پر کیس درج ہوا، انہی دنوں میرا چچا جج بن گیا، اور جج صاحب کو خوش کرنے کے لیے پولیس نے راتوں رات ہمیں گھر سے اٹھا کر بہر مارا۔ جس رات ہم سے ہمارا گھر زبردستی خالی کروا کر ہمارے چچا کے حوالے کیا گیا، وہ رات ہم نے فٹ پاتھ پر گزاری تھی۔ تب میری بہن 3 ماہ کی امید سے ہو چکی تھی، مگر پولیس ہماری بجائے میرے چچا جان کو مظلوم سمجھ کر ہم سے انصاف لے کر دے رہی تھی۔ پہلی رات ہم بنا گھر کے گزار رہے تھے۔ کہتے ہیں نیند تو تختہ دار پر بھی آ جاتی ہے، خیر ہمیں بھی فٹ پاتھ پر آ ہی گئی، مگر اس رات سونے سے پہلے تک میری ماں میری بہن کو کہتی رہی تھی، خودکشی کر لے اور اپنی اور ہماری زندگی آسان بنا دو۔ میری بہن نے بہت ساری بحث اور دلائل کے بعد ہار مانتے ہوئے میری ماں سے کہا تھا کہ آپ 1 مہینہ اور کوشش کریں، اگر آپ کو 1 مہینہ بعد بھی انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی، اس عذاب سے مجھے بھی نجات مل جائے گی اور آپ کو بھی نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد بحث اختتام کو پہنچی۔ میری بہن اور والدہ صاحبہ روڈ کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر سو گئیں، جبکہ میں دوسری طرف کھڑی ایک ٹرالی میں جا کر سو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر کوئی بڑا ٹرک آیا، جس کا ڈرائیور سو جانے کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پر چڑھ گیا اور فٹ پاتھ پر سوئی ہوئی میری والدہ اور بہن کو کچلتے ہوئے گزر گیا۔ مگر باعث حیرت تھا، صبح میرے اٹھنے سے پہلے میری والدہ اور بہن کی لاشیں ریسکیو اہلکار اٹھا کر لے جا چکے تھے۔ میں نے جا کر ان کا آخری دیدار کیا، ان کو ریسکیو اہلکاروں کی مدد سے جنازہ کروا کر دفن کیا اور پاکستان کے نظام انصاف اور نظام تعلیم و تربیت پر لعنت ڈال کر غیر قانونی طریقے سے امریکہ آ گیا۔ یہاں آ کر محنت مزدوری شروع کر دی۔ آج الحمدللہ میرے پاس کروڑوں اربوں روپے کی دولت جائیداد ہے، مگر اس کے باوجود کبھی میں پاکستان نہیں گیا۔ مجھے یقین ہے آج میں پاکستان میں انصاف کو دولت کے بلبوتے پر فقط خرید سکتا ہوں، کبھی اداروں سے انصاف حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب مجھے پتہ چلا کہ انصاف کی اہمیت پر زور دینے کے لیے کسی پاکستانی کو بھی بلایا گیا ہے، اور خاص کر جب ایک جج بلکہ سابقہ چیف جسٹس صاحب کو سٹیج پر دیکھا، تو مجھے میری بہن کو ملا ہوا انصاف یاد آ گیا۔ اس لیے میں غصے سے کانپنے لگا اور بجائے کچھ غلط بول کر محفل خراب کرنے کے وہاں سے اٹھ کر جانا مناسب سمجھتے ہوئے چل دیا۔ تم میری آنکھوں کی لالی کی وجہ جاننا چاہتے ہو، ان میں چھپی پراسراریت جاننا چاہتے ہو، تو سنو، ان آنکھوں نے بہن کی عزت کو تار تار ہوتے دیکھا ہے، ماں کو گھر سے بے گھر ہوتے دیکھا ہے، سکے چاچا کو فرعون بنتے دیکھا ہے، اس لیے ان آنکھوں میں ہر وقت قہر اترا رہتا ہے۔ میں نے عبید کی ساری باتیں سننے کے بعد اسے سینے سے لگا لیا، اسے تسلی دی، اس کے بہتے آنسو صاف کیے اور کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، وہ زبردست حکمت والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔